میرے عزیزو، قبل اس کے عزرا کی کتاب کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس کتاب کا ایک مختصر تعارف۔ عبرانی زبان میں عزرا کے معنی ہیں مددگار۔ عزرا 11 باب اور 1 سے 7 آیت کے مطابق عزرا کاہن اور فقی تھا۔ اس کا تعلق ہارون سردار کاہن کے گھرانے سے تھا۔ عزرا کی کتاب بنی اسرائیل کی تاریخ کو وہاں سے بیان کرنا شروع کرتی ہے جہاں پر وہ تواریخ کی کتاب میں ختم ہوتی ہے۔ عزرا بیان کرتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی 70 سالہ اسیری کا خاتمہ ہوا۔ عزرا بیان کرتا ہے کہ یہودی 2 بڑے گروہوں کی صورت میں یروشلم کو لوٹے۔ پہلے گروہ کی قیادت زربابل نے کی اور دوسرے کی عزرا نے۔ شاہ فارس خورس نے بنی اسرائیل کی اسیری کو ختم کرتے ہوئے انہیں یروشلم کو واپس جانے کی اجازت دی، اور شاہ فارس ارتخششتہ نے 458 قبل مسیح میں عزرا کو یروشلم بھیجا کہ وہ جا کر خداوند کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرے۔ عزرا فارسی حکومت میں اس محکمہ میں سیکرٹری تعینات تھا جو یہودی اسیروں کی معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عزرا بابل سے بادشاہ اور جلا وطن یہودیوں کی جانب سے ہیکل کے لیے دیے گئے بیش قیمت تحائف لے کر یروشلم پہنچا، جہاں اس نے شریعت کو یکساں طور سے نافذ کیا۔ اس نے یہودیوں کے درمیان دعا اور روزہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس نے یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ اپنی اپنی غیر قوم بیویوں کو چھوڑ دیں گے۔ بابل کی اسیری سے واپسی پر یہودی نہایت مایوس اور غربت کا شکار تھے۔ داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ کے سنہرے دور جاتے رہے تھے، لیکن اب خدا نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اپنے شہر اور خداوند کے گھر یعنی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے ایک نیا آغاز کریں۔ عزرا کے دور میں بنی ہوئی ہیکل ویسی شاندار نہیں تھی جیسی کہ پہلی ہیکل تھی، تو بھی یہودیوں کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ بعد میں ہیرودیس بادشاہ نے اسی ہیکل کو شاندار، خوبصورت اور وسیع تر کیا، اور یہ وہ ہیکل تھی جس میں خداوند یسوع آتا جاتا تھا اور جس کو سن 70 میں بعد از مسیح رومیوں نے برباد کر دیا۔ یہودی روایت کے مطابق عزرا پہلی ہیکل کے آخری سردار کاہن سرایا کے گھرانے سے تھا اور دوسری ہیکل کے پہلے سردار کاہن یشوع کا انتہائی قریبی رشتہ دار تھا۔ عبرانی کتب مقدسہ میں عزرا نہمیہ ایک ہی کتاب ہے، لیکن 16ویں صدی میں ان کو الگ الگ کیا گیا۔ روایت کے مطابق عزرا نے عراق کے شہر بصرہ میں وفات پائی اور اس کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ اس صحیفہ کے کل ابواب 10 اور آیات 280 ہیں، اور یہ پرانے عہد نامہ کی 15ویں کتاب ہے۔ اس صحیفہ کا مصنف عزرا فقی ہی ہے، اور اس نے اس کتاب کو غالباً 400 تا 450 قبل مسیح تصنیف کیا۔ آئیے اب ہم عزرا کے صحیفہ کی تلاوت کریں اور خداوند یسوع مسیح سے پیوست رہیں تاکہ زندگی کے پانی کی ندیاں ہم سے جاری ہوں اور ہم دنیا کے آخر تک منادی کریں اور خداوند یسوع کے نام کے گواہ ہوں تاکہ لوگ نجات پائیں، اور ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے عزرا کے صحیفہ کی تلاوت کریں۔ پہلا باب۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہوا، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے
کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو، تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں، اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے کے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوا دیا جن کو نبوکت نظر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیش بزر کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں، اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیش بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ دوسرا باب۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے، یہ ہیں: وہ زربابل، یشوع، نہمیہ، سرایہ، الایہ، مردکی، بلشان، مسفار، بگوی اور رہوم اور بانا کے ساتھ آئے۔ اسرائیلی قوم کے مردوں کا شمار یہ ہے: بنی پروس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارخ 775، بنی پخت مواب جو یشوع اور مواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی الام 1254، بنی زتو 945، بنی زکی 760، بنی بانی 642، بنی ببی 623، بنی عزجاد 1222، بنی ادونکام 666، بنی بگوی 2056، بنی ادین 454، بنی عتیر حزقیہ کے گھرانے کے 98، بنی بزی 323، بنی یورا 112، بنی ہاشوم 223، بنی جبار 95، بنی بیت الحم 123، بنی نطوفہ 56، اہل انتوت 128، بنی ازماوت 42، کریت اریم اور کفرا اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، اہل مکماس 122، بیتیل اور ای کے لوگ 223، بنی نبو 52، بنی مجیس 156، دوسرے اعلام کی اولاد 1254، بنی ہارم 320، لود اور حاوید
اور اونوں کی اولاد 725، یرو کے لوگ 345، صنعا کے لوگ 3630۔ پھر کاہنوں یعنی یشوع کے خاندان میں سے عیدیا کے اولاد 973، بنی امیر 1052، بنی فشحور 1247، بنی حارم 1017۔ اور لاویوں یعنی ہداویہ کی نسل میں سے یشوع اور قدمییل کی اولاد 74، گانے والوں میں سے بنی آصف 128، دربانوں کی نسل میں سے بنی سلوم، بنی عتیر، بنی تلمون، بنی عقوب، بنی خطیطہ، بنی صوبی، سب مل کر 139۔ اور نتنیم میں سے بنی زیحا، بنی حسوفہ، بنی تبوت، بنی کروس، بنی سیحا، بنی فدون، بنی لبانہ، بنی حجابہ، بنی عقوب، بنی حجاب، بنی شملی، بنی حنان، بنی جدیل، بنی حجر، بنی ریاء، بنی رسین، بنی نکودہ، بنی جزام، بنی عزا، بنی فاسیخ، بنی بسی، بنی اسنا، بنی مونیم، بنی نفیسیم، بنی بکبکوک، بنی حکوفہ، بنی ہرہور، بنی زلموت، بنی مہیدہ، بنی ہرشا، بنی برکوس، بنی سیسرا، بنی تامے، بنی نفیہ، بنی خطیفہ۔ سلیمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی، بنی حسوفرت، بنی فرودہ، بنی یلا، بنی درکون، بنی جریل، بنی صفتیہ، بنی خطیل، بنی فکرت زائم، بنی امی۔ سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد 392۔ اور جو لوگ تل ملا اور تل ہرسا اور کروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں، پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں، یعنی بنی دلایہ، بنی طوبیہ، بنی نکودہ 652، اور کاہنوں کی اولاد میں سے بنی حبایہ، بنی حکوس، بنی برزلی، جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی، اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کاہن اوریم و تیمیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں۔ ساری جماعت مل کر 42,360 کی تھی، اس کے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7,337 تھا، اور ان کے ساتھ 200 گانے والے اور گانے والیاں تھیں۔ ان کے گھوڑے 736، ان کے خچر 245، ان کے اونٹ 435، اور ان کے گدھے 6,720 تھے۔ اور آبائی خاندانوں کے بعض سرداروں نے جب وہ خداوند کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آئے تو خوشی سے خدا کے مسکن کے لیے ہدیے دیے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مقدور کے موافق کام کے خزانہ میں سونے کے 61,000 درم اور چاندی کے 5,000 منا اور کاہنوں کے لیے 100 پیرہن دیے۔ سو کاہن اور لاوی اور بعض لوگ اور گانے والے
اور دربان اور نتنیم اپنے اپنے شہر میں، اور سب اسرائیلی اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ تیسرا باب۔ جب 7واں مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے تو لوگ ایک تن ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوع بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے، اور زربابل بن سیالتیل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا، کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتہ کے مطابق خیموں کی عید منائی، اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر، جیسا جس دن کا فرض تھا، دستور کے مطابق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھیں، اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی۔ انہوں نے مماروں اور بڑیوں کو نقدی دی، اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا، تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہ فارس خورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یوصدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر کے تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوع اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمییل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب ممار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیرہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے، اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانج لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کریں۔ سو وہ باہم نوبت بنوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے، اور بتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ چوتھا باب۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو
کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوع اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، کیونکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے، اور اکسویرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخششتہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تابیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخششتہ کو لکھا۔ ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخششتہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارسکتا اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دے اور الام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ اور شریف اسنفر نے پار لا کر شہر میں سامریا اور دریا کے اس پار کے باقی علاقہ میں بسایا تھا، وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخششتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں، وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کا نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے۔ تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، اور قدیم زمانہ سے اس پر فساد برپا ہوتے رہے ہیں۔ اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا، اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ ہوگا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریا اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ۔ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانہ سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے، اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کر دیں اور یہ شہر نہ بنے،
جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخششتہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔ 5واں باب۔ پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریا بن ادو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی۔ تب زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یوصدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے، اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں دریا پار کا حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو؟ تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں، پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارا تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعہ سے جواب نہ آیا۔ اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور اس کے فارس کی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا ہوا تھا: دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبہ میں خدا تعالیٰ کے گھر کو گئے، وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے۔ تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے ہو اور اس دوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا۔ لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکد نظر کسدی کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی جن کو نبوکت نظر یروشلم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیش بزر نام ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سونپ دیا، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی ہیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تب اس شیش بزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر ابھی تیار نہیں ہوا۔ سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانہ میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملہ میں
بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ 6 باب۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ چنانچہ خمتا کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تومار ملا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا: خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردہ نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔ اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکت نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو اے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور تمہارے فارس کی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو، خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچھڑے اور مینڈے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناغہ روز بروز ان کو دیا جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے، اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دیا ہے، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخششتہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے، اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔
اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے ایک تن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ 7واں باب۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخششتہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن عزی بن بکی بن ابیسو بن فنحاس بن الیعزر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخششتہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا۔ اس لیے عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقی یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقی کو جو خط ارتخششتہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخششتہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقی کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے 7 مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبہ سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے
اسے شاہی خزانہ سے دینا، اور میں ارتخششتہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقی تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک، اور نمک بے اندازہ۔ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے، اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خراج چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطگی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر ظاہر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ 8واں باب۔ ارتخششتہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنہاس میں سے جیرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیہ کی نسل کے بنی پروس میں سے زکریا اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے گئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہو عینی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیہ میں سے یحزییل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی ایلام میں سے یسایا بن اتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن مکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یعیل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے زکریا بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یوحنان بن حکاتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادونکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یعیل اور سمیہ اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 60 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو اہاوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے علی عزر اور اریل اور سمیہ اور الناتن اور یریب اور الناتن اور ناتن اور زکریا اور مسلام کو جو رئیس تھے
اور یو یریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا، اور میں نے ان کو کسیفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسیفیہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں۔ اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے وہ مہلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو، اور سربیہ کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو، اور حسبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی مراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور اس کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ میں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو یعنی سربیہ اور حسبیہ اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی، سونا اور ظروف یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا، تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 کنتار چاندی اور 100 کنتار چاندی کے برتن اور 100 کنتار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درم کے تھے، اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے تول کر دیے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو، اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹھڑیوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو احاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مریموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فنہاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی یوزباد بن یشو اور نوعیدیہ بن بنوی۔ ان سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا۔ اور اسیرے میں سے ان لوگوں نے جو جلا وطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچھڑے اور 96 مینڈے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی، اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں
اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لے لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا، اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے، اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے، سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو، اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حالی کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ،
ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ 10واں باب۔ جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیہ بن یعیل جو بنی ایلام میں سے تھا، عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں 42 ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو حنان بن الیاسب کی کوٹھڑی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو، اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9واں تھا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے، اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں 42 ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو، اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے، لیکن لوگ بہت ہیں، اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے، اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملہ میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں 42 ہیں، وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں، اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ وہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے، اور اس معاملہ کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن اساہیل اور یحاز بن تکو اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مسلام اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی، پر اسیروں کے لوگوں نے ویسے ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے، اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں 42 تھیں، اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں 42 تھیں، یعنی بنی یشوع میں سے یوصدق کا بیٹا اور اس کا بھائی ماسیہ
اور الیعزر اور یارب اور جدلیہ۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے حنانی اور زبدیہ، اور بنی حارم میں سے ماسیہ اور الیہ اور شمیہ اور یعیل اور عزیہ، اور بنی فشور میں سے ایلیو اینی اور ماسیہ اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمئی اور کلایا جو کلیتا بھی کہلاتا ہے، فتیہ اور یہودا اور الیعزر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیہ اور یزیہ اور ملکیہ اور میامین اور الیعزر اور ملکیہ اور بنایا، اور بنی الام میں سے متنیہ اور ذکریہ اور یعیل اور عبدی اور یریموت اور الیہ، اور بنی زتو میں سے ایلیوینی اور الیاسب اور متنیہ اور یرموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببی میں سے یہو حنان اور حننیہ اور زبی اور اتلی، اور بنی بانی میں سے مسلام اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یراموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیہ اور متنیہ اور بزلیل، اور بنوی اور منشی، اور بنی حارم میں سے الیعزر اور یشیہ اور ملکیہ اور سمیہ اور شمعون، بنیامین اور ملوک اور سمریہ، اور بنی حشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور علی فلت اور یریمی اور منسی اور سمئی، اور بنی بانی میں سے مادی اور امرام اور اوویل، بنایا اور بدیا اور کلوہ، اور ونیا اور مریموت اور الیاسب اور متنیہ اور متنی اور یسعو، اور بانی اور بنوی اور شمئی اور سلمیہ اور ناتن اور ادایا، مکندبی، ساسی، ساری، عزریل اور سلمیہ، سمریہ، سلوم، امریہ، یوسف، بنی بنو میں سے یعیل، متتیہ، زاباد، زبیہ، یدو اور یویل، بنایا، یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔